دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر بندے کو تو شکر گزار ہی رہنا چاہیے، اور نعمت کے حصول پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ سجدہ ریز ہو، اس پر ہم نے گفتگو کی ہے۔ اب رہا مسئلہ عیسائیوں کا سال یا کوئی دوسری قوموں کا تہوار جس میں ہوتا ہے اس میں مسلمان تہوار کریں، تو یہ تو بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اعتبار سے مناسب نہیں ہے، کیونکہ غیروں کی ہمیں تقلید نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارا اسلام نے جو ہمیں تہذیب دیا ہے وہ تہذیب نہایت ہی جامع اور نہایت ہی پاکیزہ ہے۔ اسلامی تہذیب پر ہم عمل کرتے ہوئے اس ثقافت کو، اس کلچر کو پھیلانے کی کوشش کریں۔ دیگر قوموں سے متاثر ہونے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس ہر گوشے میں رہبری کے سارے سامان موجود ہیں، انہی رہبری کی گئی تعلیمات کو لے کر کے ہمیں زندگی گزار کر اللہ اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کر کے کامیاب انسان بننا ہے۔ تو لہٰذا ایسے موقع پر ہم ضرور خواہش کریں گے ان لوگوں سے جو کہ اس طرح سے نئے سال کی آمد پر مختلف قسم کی جو چیزیں اپناتے ہیں، گو کہ بعض چیزیں خالصتاً منع ہے جس کا تو کبھی ارتکاب نہیں کیا جا سکتا، اس کی بھی ہم نے وضاحت کر دی، جیسے ناچنا، گانا بجانا، کھیل تماشے کرنا اور پٹاخے بازیاں کرنا۔ البتہ ایسے موقع پر کھلانا پلانا یا کوئی ایسی چیز کسی کی ضرورت جس سے پوری ہوتی ہو، اس کو شریعت نے ناجائز یا حرام نہیں قرار دیا ہے۔ کسی مہینے میں کسی وقت میں بھی کوئی اگر اس طرح کا خیر کا کام کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اگر کوئی کسی کو کسی کام کی مبارکبادی دے تو مبارکبادی کو ریجیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قبول بھی کر سکتا ہے۔ لیکن بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ اس پر کیا ہمارے بزرگوں کا بھی طریقہ رہا ہے کہ انہوں نے بھی اس کو اپنایا ہے، تو بات بالکل واضح ہے، اور دو چار کی طرح ہمارے بزرگوں نے رسموں کو اختیار نہیں کیا ہے، انہوں نے مقاصد پر نظر رکھی ہے۔ اس لیے ہم نے ابتدا میں کہا تھا مقصدیت کو پیش نظر رکھے، ایک سال کا آنا ایک سال کا جانا، خواہ وہ اسلامی سال ہو یا کوئی شمسی سال ہو، مگر ہے تو کیا یہ اختلاف لیل و نہار، دن و رات کی گردش خدا کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو خدا کی قدرت کی جب نشانیاں ہیں تو ہم اس نشانیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کو بیان کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر چلیں، اور اپنی زندگی کا اور اپنے لمحات حیات کا جائزہ لیں کہ ہم نے ان زندگی کے لمحات کو کیسے گزارا ہے۔ اگر اس سال کا بھی اگر آپ مثال کے طور پر بہت سے کاروبار، بہت سے ادارے، ملازمتیں اسی سال سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، اس سال کی تاریخ کا اعتبار کرنے سے اسلام نے روکا نہیں ہے، لیکن جائزہ اس بات کا لینا ہے کہ ہم نے خاص شمسی سال ہو کہ قمری سال ہو، اس کو گزارا ہے تو کیسے گزارا ہے، اللہ کے حقوق ادا کیے ہیں یا اس میں ہم سے غفلت ہوئی ہے۔ غفلتیں ہوئی ہے تو ہمیں توبہ استغفار کرنا چاہیے، جو فرائض رہ گئے ان کو ادا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے تقصیر اور کوتاہی کی معافی کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ بندوں کے حقوق میں اگر ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہے تو ہمیں جائزہ لینا چاہیے اور ان کوتاہیوں کو دور کریں، اور جن کے حقوق متاثر ہو گئے ان سے معافی تلافی کر لیں۔ اسی طرح سے اگر ہم کہیں ملازمت کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، اور اسی اعتبار سے ہماری ملازمت ہے، تنخواہ بھی مثلاً جنوری فروری کے اعتبار سے ملتی ہے، شمسی سال کے اعتبار سے، عیسائی سال کے اعتبار سے ملتی ہے، آپ کی نوکری کا بھی اعتبار اسی سے ہوتا ہے، تو آپ کو شریعت نے روکا نہیں ہے، اس اعتبار سے آپ تنخواہ دے سکتے ہیں، لیکن جائزہ لیں کہ کیا یہ سال جو گزرا تعلیم کا ہو یا یہ کہ کوئی ملازمت کا ہو، کسی بھی کام کا ہو، کسی بھی قسم کی چیز کا ہو، اس کو میں نے کیسے گزارا ہے، کیا فرائض میرے پورے میں نے ادا کیے یا ملازمت کے وقت میں بھی میں دوسرے کاموں میں مصروف رہا، جتنا وقت تھا وہ پورا ادا کیا یا نہیں کیا، تنخواہ میری حلال ہوئی یا حلال نہیں ہوئی، اگر حلال نہیں ہوئی ہے تو پھر اتنے پیسے جتنے کے کام نہ کرنے پر آپ نے لیے ہیں وہ خیرات کر دیں، اگر نہیں ٹھیک سے ادا کی ہے تو پھر آپ اور اچھا کرنے کا عزم و حوصلہ پیدا کریں۔ اس طرح کا احتساب اور جائزہ لینا یہ اچھی بات ہے، اس کے علاوہ باقی رسومات ہے جس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔